بعض جہادی تنظیمیں اس کے ایک طریق سے اٹھاتی تھی کہ قیامت تک وہ قتال کرتا رہے گا حق کی خاطر، اور وہ ہمارے مال سے ہمارے بچوں کی جانوں سے کھیلتے رہے. آج وہ FATF کی تلوار میں آ گئے ہیں، اور اب ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اداروں کو بھی ہوش آئی کہ یہ تو ہمارے بچوں کو ہی مار رہے ہیں. تو ہم نے تو 2013 میں کہہ دیا تھا کہ یہ تانوں لمحہ پان گئے. اس ٹائم ہماری باتیں انہیں بری لگتی تھی، اب تو کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ ٹھیک کہتے تھے. تو یہ جہادی تنظیمیں اس حدیث کو جی وہ قتال کر رہے ہیں، لیکن امام بخاری نے ان کا سارا فہم ہی الٹ دیا. انہوں نے اوپر باب باندھا ہوا اہل العلم، یعنی اس سے مراد علمی قتال کرنے والے لوگ ہیں. ہم اس قتال کے مخالف نہیں ہیں، آرمڈ کنفلکٹ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ کون سا آرمڈ کنفلکٹ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو مار رہا ہے فرقے کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، عقیدے کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ ایون کسی غیر مسلم کی جان بھی نہیں لی جا سکتی ناحق. تو یہ علمی قتال ہے، اس میں وہ والا قتال بھی آ جائے گا جو اسلام کا سمم بونم ہے، ہائیسٹ گڈ ہے، اور علمی قتال. اور یقین مانے پاکستان کو اس وقت علمی قتال کی ضرورت ہے، اس تطہیر کی ضرورت ہے. جو آج آپ کو لوگ بتا رہے ہیں جی کاؤنٹر نیریٹو کریں، جی نیریٹو آپ نے بنایا تھا، کاؤنٹر نیریٹو ہم کریں. ہم تو کر رہے ہیں، اس وقت سے کر رہے ہیں جب آپ وہ والا نیریٹو بنا رہے تھے. ہم اس وقت سے آپ کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. آپ ہماری جگہ پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ ایک عام بندے کے ہاتھ میں اسلحہ دینے کا کیا نقصان ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. یہ صرف فوج کا، پولیس کا کام ہے. پولیس کا کام ہے ود ان کنٹری ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا، اور بارڈرز کے اوپر فوج کا کام ہے کہ وہ اسٹیبلش کرے. اور سیاست میں دونوں کا کوئی دخل نہیں ہے. اور کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی اور جتھا بنا کے تو غنڈہ گردی شروع کرتے ہیں. وہی دیکھ لیں جو جہادی انہوں نے پالے ہوئے تھے نا، آج یہ جتنے جیب تراش ہیں نا اور اغوا برائے تاوان کر رہے ہیں اسلحے کے زور کے اوپر، یہ زیادہ تر وہی جہادی تنظیموں کے لوگ ہیں، کیونکہ بے روزگار ہو گئے ہیں نا. پہلے بھی ہمیں مار رہے تھے، اب بھی ہمیں ہی مار رہے ہیں. تو یہ فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے.